ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاکیزہ بزم اور بارونق محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے اس کے انعقاد کا پس منظر کیا ہے۔ جن کے ایصال ثواب کے لیے اس بزم کو سجایا گیا ہے، رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل انہیں کروٹ کروٹ سکون و چین عطا فرمائے اور تمام اہل ایمان کو جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے ابھی بہت دیر تک نعت پاک کی سماعت کی اور شاندار انداز نعتیہ کلام سے اپنے دل و دماغ کو معطر کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں، مگر پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہی دھوم اب بھی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رفیقان محترم،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائی۔ یوں کہ اس نے بے شمار نعمتیں بخشی ہیں، مگر ان ساری نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اسی نعمت کی مرہون منت ہے۔ اگر یہ نعمت کسی کے پاس نہیں ہے تو آخرت کی کسی نعمت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت کی نعمت صرف اسی کو عطا کرے گا جس کے پاس دولت ایمان ہو۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کو حسن و جمال دیا، مال و منال دیا، عزت و دولت دی، شہرت دی، شان و شوکت دی، آل اولاد دی۔ اللہ نے دنیا کی ہر قوم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بڑا سے بڑا، چھوٹا سے چھوٹا، ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا مالک بنایا گیا ہے۔ کچھ نہ صحیح تو کم از کم اس کے جسم پر جو لباس ہے اور جس مکان میں وہ رہتا ہے اتنے کا تو وہ مالک ہے ہی ہے۔ تو دنیا کا ہر انسان اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہے، لیکن 8 ارب آبادی اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ اس 8 ارب آبادی میں صرف 1.5 سے 2 ارب آبادی وہ ہے جو رسول پاک پر کلمہ پڑھنے کی نعمت پائے ہوئے ہیں۔ تو سب لوگوں کو اللہ نے محروم کیا اور گنے چنے لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ پھر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں بھی طرح طرح کے لوگ ہیں جس پر میں نہیں گفتگو کرنا چاہتا، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے، مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اہل سنت و جماعت کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ دولت کسی کو نہیں ملی ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر صرف اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے، وہ پیارا طبقہ ہے کہ جو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، ائمہ دین کی بھی تعظیم کرتا ہے، علماء کرام کا بھی احترام کرتا ہے، اولیاء کا بھی ذکر کرتا ہے، انبیاء کی شان بھی بیان کرتا ہے، شہداء کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے میں بھی فخر کرتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے کسی محبوب کی یہ توہین نہیں کرتا بلکہ سب کی تعظیم کرتا ہے۔ اور یہ جذبہ اور یہ تعلیم اور یہ نعمت اگر اسے ملی ہے تو بریلی کے امام احمد رضا ان کی محنتوں کا صدقہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو نعمت اور جو کمال چند لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور دوسرے لوگ محروم ہوتے ہیں تو وہ للچائی ہوئی نظر سے ہی دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آپ لوگوں نے لطیفہ سنا ہوگا، گلزار دبستہ فارسی کی ایک کتاب ہے جو طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک شخص کی پیٹھ کبڑی تھی، ٹیڑھی پیٹھ تھی، اس کی ٹیڑھی تھی۔ ایک حکیم کے پاس وہ گیا تو حکیم نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو، آپ کی کبڑی پیٹھ سیدھی ہو جائے یا اور لوگوں کی پیٹھ آپ ہی کی طرح ہو جائے؟ تو اس عقل مند نے یہ نہیں کہا کہ میری پیٹھ سیدھی ہو جائے، اس نے کہا جیسے میری ہے ویسے ہی سب کی ہو جائے۔ یہ اس کے عقل کا تقاضا تھا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جواب کتنی عقل مندی کا جواب ہوگا۔ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تصانیف کثیرہ، اللہ کے محبوب بندے نے ایک بار مجھ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مولانا یاد رکھیے گا
कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं। बड़ी प्यारी बात उन्होंने फरमाई कि हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं, कोढ़ी से कोई नहीं जलता। फिर उन्होंने फरमाया जिसके अंदर हुस्न जितना ज्यादा होगा उससे जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होंगे। फिर उन्होंने इरशाद फरमाया कि पूरी कायनात में अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न मेरे मुस्तफा को अता फरमाया है। पूरी कायनात में अल्लाह ने सबसे ज्यादा कमाल मेरे मुस्तफा को अता फरमाया है। पूरी कायनात में अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न जमाल का पैकर मुस्तफा जान रहमत को बनाया है। तो जलने वाले भी उन्हीं के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन सब ये कान खोल करके सुन ले, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल मक्के में जो जिंदगी गुजारी, पूरे मक्के के अंदर अबू जहल जैसा बदमाश भी ये जुर्अत न कर सका कहे कि ये झूठा है। पूरे मक्के के अंदर जितने मुखालिफीन इस्लाम थे, किसी की ये जुर्अत नहीं हुई कि वो कह सके कि ये बददयानत है। आपकी दयानतदारी मुसल्लम, आपकी सदाकत मुसल्लम, आपका अमीन होना मुसल्लम। बड़े से बड़े गुरु घंटाल वहां मौजूद थे, मगर किसी की ये जुर्अत नहीं हुई कि नबी के किरदार पर वो उंगली उठा सके और अंगुष्ठ नमाई कर सके। आपकी रहमत, आपकी शफकत का आलम यह है। एक बार सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ अल्लाह बहुत जल्दी कबूल करता है, क्यों नहीं अपने मुखालिफीन पर आप दुआ कर देते हैं, क्यों नहीं इनको बद्दुआ दे देते हैं ताकि ये हलाको बर्बाद हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं लान तान करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया हूँ, अल्लाह ने मुझको कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। आपको याद होगा मक्के में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल जिंदगी इस अजीब ढंग से गुजारी कि हर तरह से आपको लोगों ने आराम पहुंचाया, हर तरह से आपको दयानतदार, अमानतदार तस्लीम किया। लेकिन जब आपने कहा एक खुदा की इबादत करो तो मुखालफत पर आमादा हो गए। पता यह चला कि जो शरीर तबीयतें होती है, जब अपनी शरारत पर आमादा होती है तो हक़ानियत का उनके सामने कोई चिराग नहीं जलता है, वो हर बात को गलत ही मानने लगते हैं। वही अबू जहल जो कल तक कहता था इनसे बड़ा कोई सच्चा नहीं है, इनसे अच्छा कोई नहीं है, इनसे ज्यादा दयानतदार कोई नहीं है, जब एक खुदा की उन्होंने तबलीग फरमाई तो कहने लगा इनसे बुरा कोई नहीं है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। इंसान अगर कुबड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो सबको कुबड़ा ही देखना पसंद करेगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी आंखों से एक चीज होती है मगर दो दिखाई देती है, जिनको भिंगा कहा जाता है कि होती है एक चीज मगर उन्हें दो दिखाई देती है। तो कसूर उस चीज का नहीं है बल्कि कसूर उस देखने वाले का है। आपने ये भी देखा होगा कि एक परिंदा है, एक चिड़िया है जिसको चमगादड़ कहा जाता है, चमकती हुई चिलचिलाती धूप में उसको सूरज नजर नहीं आता है, तो सूरज का कसूर नहीं है बल्कि उसकी आंख का कसूर है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है हिमालय पहाड़ एक 100 स्क्वायर फीट में बना हुआ एक मकान है, उसकी कोई बुलंदी नहीं है, हिमालय कोई ऐसा पहाड़ नहीं है कि जिसकी बुलंदी का तस्करा किया जाए तो लोग कहेंगे कि इसकी चूल ढीली हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। इसलिए कि हिमालय पहाड़ की बुलंदी पूरी दुनिया में मुसल्लम है। ये कह रहा है कि 100 गज स्क्वायर फीट में बना हुआ है तो ये इसकी हिमाकत और बेल है। इसने उसका भी नक्शा भी नहीं देखा है, वहां जाकर के देखना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी शख्स ने कहा कि ताजमहल तो बस 10 गज में बना हुआ एक छोटा सा मकान है, खपड़े का टूटा हुआ मकान है, तो लोग कहेंगे ये हिंदुस्तान में रह करके आगरा की सैर अगर नहीं कर सका तो कम से कम इसको अब आगरा के पागल खाने में ले जाकर के बंद कर दिया जाए। इसने ताजमहल को एक
چھوٹا سا شاید جھوپڑا سمجھ رکھا ہے، تو مجھے بتائیے اگر ہمالیہ پہاڑ کی بلندی کا انکار کرنے والا پاگل ہے، اسی طریقے سے تاج محل کی خوبصورتی کا انکار کرنے والا اگر مجنون اور دیوانہ ہے، تو وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بن کر کے آیا، اگر اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے اس زمانے کا پاگل کون؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 40 سال رہنے کے بعد جب تبلیغ فرماتے ہیں تو مکے کے لوگ جانی دشمن بن جاتے ہیں، اور ان کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا وطن چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جب جلوہ گر ہوئے، اور پھر مکے کے دشمنوں نے مدینہ طیبہ میں بھی آپ پر اٹیک کرنا چاہا، حملہ کرنا چاہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور بھی نہ جانے کتنی جنگیں ہوئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح فرمایا۔ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ ایک ایک کر کے سارے دشمنوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ایک سے ایک بڑے بڑے گرو گھنٹال جنہوں نے مکے میں رسول پاک کو اذیت پہنچائی تھی، صحابہ کو تکلیف دی تھی، سب سامنے کھڑے ہیں، ڈر سے صحابہ نعرہ لگا رہے ہیں، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ مگر قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت کی شفقت اور پیار پر آپ فرماتے ہیں آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو پیار کا جام پلانے کا دن ہے، آج رحمت کرنے کا دن ہے، آج شفقت کرنے کا دن ہے۔ جس نبی کی سیرت ایسی پاکیزہ ہو، اگر کوئی شخص اس کی پاکیزہ سیرت پر انگلی اٹھاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چاند پر تھوکنے کا کام کرتا ہے۔ وہ چاند پر تھوکتا ہے، چاند داغدار نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تھوک خود اس کے اوپر آتا ہے۔ اگر کوئی سورج پر گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو خود اس کا چہرہ گردآلود ہو جاتا ہے، مگر سورج تو ویسے ہی چمکتا اور چمکتا رہے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ذرا میرے محبوب سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ اللہ نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے تو کیسے بلند کیا ہے، ذرا انداز بھی دیکھیے۔ اللہ حضرت جبریل سے کہلوا رہا ہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ جب میں نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے تیرا ذکر بلند کیا تو محبوب کیا آپ جانتے ہو کہ میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا محبوب آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ خوب جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے اس نے میرا ذکر بلند کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسول پاک سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کا ذکر یوں بلند کیا ہے کہ جب تک خدا کا ذکر ہوگا اے میرے محبوب اس وقت تک تمہارا بھی ذکر ہوگا، اور ہمارا ایمان ہے خدا کبھی فنا نہیں ہوگا تو ذکر مصطفیٰ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عید کا موقع آ رہا، تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجیے، جلدی جانے کا ارادہ ہے۔ عید کا موقع آ رہا ہے، عورتیں برا نہ مانیں گی، تمثیل کے لیے تفہیم کے لیے ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ چاند دیکھتے ہیں تو بہت تیز شور مچاتے ہیں چاند ہو گیا چاند ہو گیا۔ خواتین بھی چاند دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ بھی چاند دیکھتی ہیں، مگر خواتین کی ایک مخصوص سی چیز کو غور سے دیکھنا چاہتی ہیں تو آٹومیٹک ان کا ہاتھ ان کے منہ پر چلا ہی جاتا ہے، بہت غور سے ایسے دیکھتے ہیں۔
تو ان کی عادت ہوتی ہے. ہماری اور آپ کی بھی کچھ عادتیں ہیں خاص، ان کی بھی عادتیں ہیں خاص. اتفاق سے چاند نکلا ہوا عید کا چاند نکلا ہوا تھا. محلے میں شور مچا، چاند نکل گیا ہے، چاند نکل گیا ہے. عورتیں مرد سب عید کا چاند دیکھنے کے لیے اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے. عورتیں بھی دیکھنے لگی، مرد بھی دیکھنے لگے. اتفاق سے ایک عورت اپنے بچے کی گندگی صاف کر رہی تھی، مگر چاند دیکھنے کے شوق میں وہ بھول گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس نے بھی جا کر کے چاند دیکھنا شروع کر دیا. اور بہت غور سے اس نے چاند دیکھا. کچھ دیر کے بعد اسے چاند تو نظر آیا، لیکن اپنی عادت کے مطابق وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر ایسے ہی رکھ کر کے دیکھ رہی تھی. دیکھنے کے بعد جب چاند اسے دکھا تو کہتی ہے چاند تو دکھ گیا، مگر اب کی مہینے کا چاند ذرا بدبودار ہے، اس میں کچھ بدبو آ رہی ہے. عورتوں نے اس سے کہا کیسی بات کرتی ہو، کیا چاند میں بدبو؟ کہا نہیں، چاند میں تو بدبو ہے، میں نے دیکھا تو چاند سے کچھ مجھے بو محسوس ہو رہی تھی، تو اب کی عید کا چاند تھوڑا بدبودار ہے. اتفاق سے کسی عورت نے اس کے ہاتھ کو دیکھ لیا. کہا ذرا ہاتھ تو لو تم دیکھے، کیسے کہہ رہی ہو کہ تم چاند بدبودار ہے؟ چنانچہ جب اس کا ہاتھ دیکھا اس دوسری عورت نے کہا جلدی جا کر کے دھل لے. ارے چاند بدبودار نہیں ہے، تیری انگلی بدبودار ہے، چاند میں بدبو نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں بدبو ہے. اے مصطفیٰ پر بھونکنے والے کتے، تو خود کمینہ ذلیل ہے، تو خود جھوٹا مکار ہے. مصطفیٰ تو وہ ہے کہ رب کائنات نے ان کو ایسا عظیم بنایا کہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، نبی کی ایک سزا. یاد رکھیے، اگر آپ نے رسول پاک سے سچی محبت کی، قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں رسول کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. مجھے یاد آتا ہے فتح الشام، امام واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے فتح الشام اس کا نام ہے. صحابہ کرام نے ملک شام اور ملک روم کو کس طرح سے فتح کیا، اسلام کا پرچم کیسے بلند کیا، اس کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. حضرت امام واقدی تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام سے باتیں سن کر کے ان سے پوچھ کر کے پورے واقعات لکھے ہیں. اس میں ایک مقام کے ہیں کہ صحابہ اور صحابہ کے ساتھ میں بہت سارے تابعین حضرات ملک روم کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے. اتفاق سے ایک جگہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی مسلمانوں کے لشکر کی تھی، چند افراد اس میں تھے، اور تقریباً 30,000 رومی عیسائیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا. 30,000 رومی لشکر ایک طرف ہے اور چند ہزار مسلمان ایک طرف ہیں، جن میں حضرت سیدنا خالد بن ولید جیسا جنرل بھی موجود تھا. یہ صحابہ کرام بھی اس میں تھے، اور ایک نوجوان بہادر جس کا نام حضرت دامس ابو الہول تاریخ میں آتا ہے. حضرت دامس ابو الہول ہٹے کٹے جوان مگر کسی کے غلام تھے، صحابی نہیں، یہ تابعی ہے. اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے. رسول پاک کو وصال فرمائے ہوئے کئی سال ہو گئے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. آپ تو مدینہ منورہ میں اپنی تربت انور کے اندر آرام فرما رہے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے. حضرت دامس ابو الہول نے جب 30,000 رومی لشکریوں کو دیکھا، خالد بن ولید کے پاس جا کر کے عرض کرتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم اس لشکر میں گھس کر کے ان کا تہس نہس کر دیں اور ان کو افراتفری میں مبتلا کر دیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 30,000 کا لشکر جرار ہے اور تم چند لوگ ہو، ان کا کیا کر سکتے ہو، کیا ان کا بگاڑ پاؤ گے؟ مگر حضرت دامس فرماتے ہیں نہیں امیر اللہ آپ اجازت دیجئے، ہم ان سے جا کر کے مقابلہ آرائی کریں گے. حضرت دامس اپنے 10 ساتھیوں کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد دشمن کی فوج میں داخل ہو جاتے ہیں. 30,000 لشکر ہے عیسائیوں کا اور کل 11 افراد ہیں ادھر سے لشکر میں داخل ہو کر کے افراتفری مچا دیتے ہیں، نہ جانے کتنوں کو جہنم رسید کرتے ہیں. لیکن 30,000 لشکر سے مقابلہ کرنا آسان بات نہیں ہے. 11 کے 11 یہ 11 مجاہد یہ ان کی قید میں آ جاتے ہیں.
یہ قیدی بنا لیے جاتے ہیں، بندی بنا لیے جاتے ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ان کے لگا دی جاتی ہے، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے، اور عیسائی فوج کے جنگل کے پاس ان کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت دامس ابو الہول اپنے ساتھیوں کے ساتھ 30,000 رومی لشکر کے اندر گرفتار ہیں، ان کی قید میں ہیں۔ ایک مہینہ نہیں، کئی مہینے گزر گئے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس سے بہت صدمہ رہتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میرے اتنے بہادر مجاہدین رومیوں کی قید میں ہو گئے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، اتفاق سے حضرت خالد بن ولید اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا تو وہ 11 ساتھی گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے آ رہے ہیں۔ جو ہی ان پر نظر پڑی حضرت خالد بن ولید کی، فوراً ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ گھوڑے سے اترے حضرت خالد بن ولید نے ان سے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اور ان سے ہاتھ ملا کر کے خیریت معلوم کی، اور پھر فرمایا بتاؤ تم لوگ تو رومیوں کی قید میں تھے، تمہیں چھٹکارا کیسے ملا؟ تاریخ میں آج بھی وہ الفاظ موجود ہیں، آپ پڑھیے فتوح الشام، حضرت امام واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جب خالد بن ولید نے دامس سے پوچھا کہ آخر تم فوج سے چھٹکارا پا کر کے کیسے آ گئے، تم تو ان کی قید میں تھے، حضرت دامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں بے شک ہم رومیوں کی قید میں تھے، مگر امیر بات یہ ہے کہ ایک رات ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں مگن تھے، رسول پاک کی یاد میں ہم 11 کے 11 مصروف تھے، اور رومی لشکر خراٹے کی نیز میں تھے، سب بے خوفی کے عالم میں سو رہے تھے، رات کا سناٹا تھا، تاریکی تھی، ہم لوگ اللہ رسول کی یاد میں مگن تھے، ہم نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی پیکر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے ابشروا نصر اللہ علی محمد رسول اللہ۔ اے لوگوں، حضرت دامس فرماتے ہیں کہ ایک نورانی شکل والا ہماری نگاہوں کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے تمہیں خوشخبری ہو، میں اللہ کی مدد ہوں، میں تمہارا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت دامس فرماتے ہیں کہ وہ پری پیکر، وہ حسن و جمال والا ہماری نگاہوں کے سامنے آ کر کے کہتا ہے ابشروا نصر اللہ علی نبیکم محمد رسول اللہ، تمہیں اللہ کی بشارت ہو، میں تمہارا پیغمبر محمد رسول اللہ ہوں۔ وہ نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے ہماری زنجیروں کو کھولا، ہماری بیڑیوں کو کھولا، اور کہا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، ہم کو کسی اور نے نہیں آزاد کیا ہے، ہم کو اگر آزاد کیا ہے تو محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آج بھی اگر کوئی آہ کرتا ہے دل سے تو خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت اس پر اپنا سائے کرم تان لیا کرتے ہیں اور اس پر اپنی نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ کا وفادار کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے، وہ یہاں بھی عزت والا رہے گا، وہاں بھی عزت والا۔ رفیقان محترم، ہم اور آپ جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ کسی کی تعظیم، کسی کی تعریف کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، اور کسی کی اگر توہین کی جاتی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، تعریف پر تعریف کر رہا ہے، تعریف پر تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی اس قدر تعریف کر رہا ہے کہ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کے نام سے شروع، قرآن کی ابتدا یہیں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام، نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام کس کو کہتے ہیں؟ نام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام کہتے ہیں پہچان کو، نام کہتے ہیں پہچان کو۔ یہ سب مرد ہیں، یہ سب آدم کی اولاد ہیں،
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان میں اگر کسی کا کوئی نام نہ ہو ان کو پہچان نہیں پائیں گے. اتنے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, حفاظ اور قراء بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان میں سے کسی کا کوئی نام نہ ہو تو آپ پہچان نہیں پائیں گے. تو نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان کے. اب اللہ کے نام سے شروع, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی پہچان سے شروع. نام سے شروع یعنی اللہ کی پہچان سے شروع. گویا قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ کی پہچان سے. تو اللہ کی پہچان ہے کیا؟ ذرا وہ بتائیے. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سبحان اللہ, کتنا بہترین نقطہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. حدیث یاد کیجئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, تو میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کراؤں, تو اے محمد میں نے تجھے اپنی پہچان بنا کر کے بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع یعنی اللہ کی پہچان سے شروع. اور اللہ کی پہچان کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اس کا مطلب ہے کہ نام خدا کا لیا جا رہا ہے مگر ذکر حقیقت میں مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. رفیقان محترم, دنیا لاکھ چاہے کہ نبی کے ذکر کو مٹا دے, وہ خود سر پٹک پٹک کر کے اپنا وجود ختم کر دیں گے, مگر رسول پاک کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. لاکھ دشمن اپنی دشمنی میں غلط پروپیگنڈا کریں مگر وہ سر پٹک پٹک کر کے اپنا وجود فنا کر دیں گے. مصطفیٰ کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا, انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوگا. بلکہ قیامت میں انہی کا ہوگا, انہی کا ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں, چنی نو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں. اس لیے جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے عقل کے دروازوں کو کھولیں. بہت ایک مشہور بات ملے اسلام میں کیا ہے؟ دہشت گردی سکھاتا ہے. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو قتل کرو. معاذ اللہ رب العالمین. دیہاتی ایک مثل لوگ کہتے تھے کوا کان لے کر, اب تحقیق کرنے کی ضرورت ہی لوگوں کو محسوس پڑا. ایک بار میں سفر کر رہا تھا, نہیں تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو, سفر کر رہا تھا, اتفاق سے مغرب سے رات 11 بجے تک کچھ زیادہ ہی فون آتا ہے سوال و جواب کا. تو میں سفر کر رہا تھا اور ایک غیر مسلم سے میری ملاقات ہو گئی, وہ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد جب میرا فون بند ہوا تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پوچھئے. تو کہا آپ شاید کسی کالج وغیرہ میں پڑھاتے ہیں, آپ دھارمک گرو لگتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں کچھ دین کی خدمت کرتا ہوں. کہا میں بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کیجئے, کیا پوچھنا چاہتے. تو بہت ساری باتیں اس نے مجھ سے پوچھی اور میں نے ان کو تسلی بخش اس کا جواب دیا. بات آتے آتے یہاں پر پہنچی کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, مشرک اور کافر جہاں ملے ان کو قتل کرو, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے. تو کہا بتائیے قرآن میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے, یہ تو دہشت گردی کی تعلیم ہے, آتنکواد کا بڑھاوا ہے, قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے مگر آگے پیچھے کچھ حال بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کہا نہیں ہم کو تو یہ بتایا گیا. ہم نے کہا اچھا میں ایک مثال دے کر کے آپ کو اگر اپنی بات سمجھاؤں تو کیا آپ اس کو گوارا کریں گے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ بتائیے. میں نے کہا سنیے, ملک میں جب کبھی نقض امن کا خطرہ, آپ لوگ بھی غور سے سنیے گا, ملک میں جب کبھی نقض امن کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وقت ایک دفعہ لگائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے دفعہ 100. یہ کب لگتی ہے دفعہ؟ جب مار پیٹ ہو جاتی ہے تب نہیں, جب شانتی بھنگ کا خطرہ ہوتا ہے تب, خطرہ ہوتا ہے تب, ہے نا. اور اگر خطرہ ہو گیا, فساد پھوٹ پڑا, جنگ و جدال کا بازار گرم ہو گیا, تو اس وقت دفعہ 144 سے کام نہیں چلتا. اس وقت کیا لگایا جاتا ہے؟ کرفیو. کیا لگایا جاتا ہے؟
کرفیو لگایا جاتا ہے نا. لیکن اگر کرفیو سے بھی کام نہ چلے, دنگائی بہت ہی بھینکر ہوں, ان کو کسی کی پشت پناہی حاصل ہو, کسی طاقت کے سہارے وہ فتنہ اور فساد کر رہے ہوں, کوئی حکومت ان کی مدد کر رہی ہو اور کسی قیمت پر کنٹرول میں فساد نہ آ رہا ہو, تو اس وقت بھی ایک قانون لاگو کیا جاتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ تب تو بھائی دیکھیے گورکھپور کی بے عزتی ہو جائے گی اگر نہیں آپ لوگ بتائیں گے تو. اب ہم بتائیں تو گڑبڑ ہوگا. آپ لوگ بتائیے اس کو کیا کہتے ہیں. 2 تو بتا دیا, تیسرا بھی آپ ہی لوگ بتائیے, تب تو آپ کی عزت بچے گی, ورنہ پھر گڑبڑ معاملہ ہوگا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے ماشاء اللہ, ایک صاحب نے لاج رکھ لی اور کسی بوڑھے صاحب ہی نے لاج رکھی ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ماشاء اللہ. کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ بولتے ہیں. ماشاء اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ بلوائی کو دیکھتے ہی گولی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک قانون ہوا دفعہ 144, دوسرا قانون ہوا کرفیو, اور تیسرا قانون کیا ہوا؟ ماشاء اللہ, یعنی بلوائی کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے. یہ بھی قانون ہوتا ہے. میں نے اس کو یہ تینوں باتیں سمجھائی, کہا ہاں میں اس کو مانتا ہوں. میں نے کہا یہ بتائیے, اگر کسی ملک میں یا کسی شہر میں فساد ہوا اور پھر وہ فساد کرفیو لگانے سے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا ہو, تو گورنمنٹ وہاں پر مارشل لا لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی ہے؟ کہاں لگاتی ہے. میں نے کہا فرض کر لیجئے 50 سال پہلے مثال کے طور پر بامبے شہر میں ایک فساد ہوا اور اس فساد میں مارشل لا لگانے کی ضرورت پڑی, تو کیا ایس پی یا ڈی ایم خود بخود وہ قانون نافذ کر دیتا ہے یا کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے تب وہ نافذ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, خود نہیں کر سکتا ہے. ایس پی اور ڈی ایم یہ قانون خود لاگو نہیں کر سکتا ہے, یہ قانون اوپر سے آتا ہے. میں نے کہا مان لیجئے وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو قانون بھیجا اور وزیر اعلیٰ نے اس کو اس ڈی ایم کے پاس بھیجا اور ڈی ایم نے اس کو کوتوال کے پاس دیا. اب کوتوال اس قانون کو نافذ کرے گا اور اس دستور کو قوم میں لاگو کرنے کے لیے آرڈر جاری کرے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کی طرف سے وہ قانون, وہ دستور اور وہ آرڈر نافذ کرنے کے لیے آئے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈی ایم اس کو ضرور اپنی ڈائری میں نوٹ کرے گا اور پھر وہ آرڈر جب ایس پی کے پاس جائے گا تو اس کے رجسٹر میں بھی وہ قانون اور وہ آرڈر لاگو جو ہے اس کو درج کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد میں ایس پی اس آرڈر کو نافذ کروائے گا اپنی ملٹری کے ذریعہ. کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس کو مانتا ہوں. میں نے کہا یہ بتائیے, اگر 50 سال پہلے کسی شہر میں مارشل لا لگا تھا اور وہ فائل کہیں کوتوالی میں رکھی ہوئی تھی اور ایک شخص نے اس رجسٹر کو نکالا اور اس کی فوٹو کاپی لی اور اقوام متحدہ میں جا کر کے اس نے ریٹ داخل کی ہندوستان کے خلاف کہ دیکھیے صاحب, ہندوستان میں تو یہ قانون ہے کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے. اب بتائیے کہ اگر وہ شخص ہندوستان کو اقوام متحدہ میں لے جا کر کے بدنام کرے اور کہے دیکھیے میرے پاس پروف موجود ہے, فوٹو کاپی موجود ہے, وہاں پہ یہ آرڈر ہے کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے, مجھ کو بتائیے جس نے اقوام متحدہ میں جا کر کے ہندوستان کو چیلنج کیا وہ ملک کا غدار ہے کہ وفادار ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو غلط بات ہوگی, اس لیے کہ وہ ایک سچویشن میں, ایمرجنسی سچویشن میں یہ قانون لاگو کیا گیا تھا, ہمیشہ کے لیے یہ قانون نہیں ہے. لہذا جو جا کر کے اقوام متحدہ میں یہ شکایت درج کرا رہا ہے وہ ملک کا غدار ہے, ملک کا وفادار نہیں ہے. میں نے کہا اسی طریقے سے مکے میں بھی بہت بڑے بڑے بلوائی تھے اور کرفیو وہاں کام نہیں کر رہا تھا. حرمت کعبہ کو پامال کرنے کے لیے بڑے بڑے بلوائی وہاں موجود تھے جو آتنک پھیلا رہے تھے. تب اس وقت اللہ نے یہ قانون لاگو کیا تھا, یہ بلوائی جہاں ملے یہ ایمرجنسی اور مارشل لا کے تحت ان کو مارو تاکہ کعبہ کی حرمت محفوظ رہے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اصغر حسین ندوی, نعرہ تکبیر. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو ایک مخصوص وقت کے لیے آرڈر لاگو ہوتا ہے اس کو بیان کر کر کے قوم میں افراتفری پھیلانے والا
یہ ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے، ملک کا غدار ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن کا غلط معنی بیان کر کے قوم کو افراتفری میں مبتلا کرتا ہے تو وہ امن کا دشمن ہے۔ اسے چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرے۔ افراتفری پھیلانے سے ملک برباد ہوتا ہے۔ ہم اپنے ملک کو بربادی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم دہشت گردی پھیلاؤ، بلکہ قرآن نے فرمایا واللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی پیاری تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ دونوں باتیں اس لیے عرض کر دی کہ اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ان حالات میں آپ یہ سمجھیے کہ تعریف کیوں کی جاتی ہے اور توہین کیوں کی جاتی ہے۔ تعریف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت بیٹھے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت۔ اور توہین کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے اپوزٹ، تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے، تو جس کے دل میں ہوگی اسی سے تو نکالنے کی کوشش کی جائے گی، اور جن کے دل میں ہے ہی نہیں ہے تو یاد رکھیے گا یہ جو توہین کا سلسلہ چلایا جا رہا ہے یہ اس لیے تاکہ مسلمان نوجوانوں کے دلوں سے نبی کی عظمت۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انگریزوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو روح محمدی کو نکالنے کی سازش چل رہی ہے، اس لیے آپ کے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ دشمن جتنی نبی کی مخالفت کرے آپ اتنی ہی اپنی محبت کا اظہار کیجیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دشمن جتنی مخالفت کرے آپ نبی کا اتنا ہی ذکر کیجئے، وہ جتنا ہی آپ کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کرے اتنا ہی آپ نبی سے قرب حاصل کیجئے۔ روزانہ نبی پر درود بھیجئے، اور یاد رکھیے درود پڑھنے پر بھیجنے پر ایک بات یاد آ گئی۔ حضور سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دن میں 1000 بار نبی پر درود بھیجتا ہے، دن میں ایک بار 1000 مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے، لیکن نبی کی توہین کو خاموشی سے سن لیتا ہے تو 1000 درود اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ ارے بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا وہ آپ کو نبی کی عظمت نہیں سکھا رہا ہے، بلکہ آپ کے دل سے نبی کی عظمت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے نبی کی توہین سن کر کے جس کا دماغ نہ کھولے، میں سمجھتا ہوں حقیقت میں وہ مومن کامل۔ یاد رکھیے گا ایک بات یہ بھی، ابھی بھائی نے گستاخ رسول کی ایک سزا، بے شک اس سزا کے تعلق سے وضاحت کر دوں۔ بھی 2 روز پہلے بھی میری ایک آڈیو جاری ہو چکی ہے اسی حوالے سے۔ جیسے اگر ملک چین ہمارے ملک پر حملہ کرتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ وہ اٹیک کرے گا تو ہم جواب، اور اگر وہ اٹیک کرتا اور ہم جواب نہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے ہم بھی ساز باز۔ بات سمجھ رہے نا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر وہ 1 گز زمین لیتا ہے ہماری تو ہم اس کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ کیسے تمہاری جرات ہوئی کہ ہماری زمین میں تم داخل ہو؟ چلو ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اس نے اٹیک کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی تو آپ ہو گئے ملک کے غدار۔ گویا آپ نے ان سے کر لیا بیوپار، ہو گئے غدار، کر لیا۔ سمجھ رہے نا؟ بس ایسے ہی سمجھیے کہ جو نبی کا دشمن ہو، نبی کی گستاخی کرے، اس سے سمجھوتا کرنے والا نبی کا
غدار ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر سیکورٹی وہاں موجود ہے تو وہی جواب دے گی چین کے حملے کا. ہم جواب دینے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کون جائے گا جواب دینے؟ سپہ سالار اپنی فوج لے کر جائے گا. آرڈر کون جاری کرے گا؟ آپ نہیں. کون جاری کرے گا؟ پرائم منسٹر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دہشت گردی کا جواب دیا جائے گا، لیکن ہر شخص جواب نہیں دیتا ہے. جواب کون دے گا؟ پرائم منسٹر. کس کے ذریعہ؟ اپنے کمانڈر ان چیف کے ذریعہ. اسی طریقے سے اسلام میں یہ سزا ضرور ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرے گا اس کو واجب القتل کہا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو پہلے اس کا مقدمہ جائے گا قاضی شریعت کے ہاں، اور قاضی شریعت ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامی حکومت ہوگی، بادشاہ اسلام ہوگا. بادشاہ اسلام اس سزا کو نافذ کرنے کا فرمان جاری کرے گا. تو یہ قانون کہ جو دشمن رسول ہو اس کا سر قلم کیا جائے گا، یہ قانون کون نافذ کرے گا؟ یہ ہم نہیں نافذ کریں گے، یہ نافذ کرے گا بادشاہ اسلام. اور کس کے ذریعہ؟ کورٹ کے ذریعہ، اسلامی کورٹ کے ذریعہ. اور جہاں اسلامی کورٹ نہ ہو ہم اور آپ اپنے طور پر یہ سزا نافذ نہیں کر سکتے ہیں. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم جب سزا نافذ نہیں کر سکتے تو حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ ایسے گستاخ کو تم منہ بند کرنے کا قانون بناؤ تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے اور ملک کا امن و امان برباد نہ ہونے پائے. اس لیے آپ یہ کوشش کریں، آپ یہ کام کریں کہ جب کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا سر قلم کر دے، اس لیے کہ یہ قانون ہاتھ میں لینا ہوگا اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ان کی باتیں نہ سنو، ان کے پاس نہ اٹھو بیٹھو، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو اور پھر گورنمنٹ پر تم دباؤ ڈالو کہ کسی طریقے سے اس کا منہ بند ہو اور آئندہ ایسی گستاخی نہ ہونے پائے. یہ اسلام کا دستور ہم کو مکمل طور پر کتابوں کے ذریعہ بتا دیا گیا ہے. آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ چاہے جس طبقے سے ہوں، چاہے جس طبقے سے ہوں. اگر میں ذرا سخت بات کہہ دوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا رشتہ ضرور ولید ابن مغیرہ سے کسی نہ کسی طرح ضرور ملتا ہی ہوگا. کوئی صحیح النسب نبی کی شان میں گستاخی جس کے نطفے میں خرابی ہوتی ہے وہی زبان درازی کرتا ہے. پوری کائنات میں جو سب سے اعلیٰ قسم کا انسان ہو، جس کے کردار و عمل کا حال یہ ہو کہ پوری دنیا جس کی پاکیزگی کا لوہا مان رہی ہو. کون نہیں جانتا کہ عرب کا کیا حال تھا؟ بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ لے جا کر کے دفن کیا جاتا تھا. یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا؟ یہ دہشت گردی تھی. لوگوں کا مال چھین کر کے اور اس پر ناز کیا جاتا تھا، یہ دہشت گردی تھی. لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور فخر کیا جاتا تھا، یہ دہشت گردی تھی. اس دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلی آواز کہاں سے اٹھتی ہے؟ کون ہے جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد عربی. تو جو دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہو، امن و امان برپا کرنے کے لیے آیا ہو، ان کی شان میں جو لوگ ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو اللہ انہیں ہدایت دے، ورنہ اس روئے زمین کو ایسے لوگوں سے اللہ پاک فرما دے. اور آپ کے لیے عرض ہے، کیونکہ وقت دیکھیے بہت زیادہ ہو گیا، کہ آپ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار کو اپنائیے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں گورنمنٹ نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے اور آپ کو روکا نہیں ہے، مگر آپ رکے ہوئے ہیں. کس نے آپ کو روکا ہے کہ نماز نہ پڑھیے؟ کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ رسول پاک کا کردار نہ اپنائیے؟ لیکن آپ خود رکے ہوئے ہیں. میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی نماز پڑھنے کی اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہلت چھن جائے تو آپ پڑھنا بھی چاہے تو نہ پڑھ سکیں. اس لیے جو یہ موقع ملا ہوا ہے اسے غنیمت جانیے.
कल तक तो लोग कहते थे कि अभी उम्र 40 साल है, लेकिन अब तो हाल ये है कि पता चला उधर से इंजेक्शन लगा और इधर से कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई शुरू हो रही है। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए अब ये इस इंतजार में मत रहिए कि अभी 70 साल तक रहना है। अब इस इंतजार में रहिए कि कब नबी की बारगाह में सुरखरू होकर के जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ईमान पर ही आखिरत की सारी बहारें कायम है। ईमान रहेगा, आदमी दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, तब इस नेकी का सवाब वहां, काफिर को सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? ईमान वाले को। तो सवाब भी अगर किसी को पहुंचाना चाहे तो किसको मिलेगा? ईमान वाले को। जैसे अगर आदमी मुर्दा हो गया और उसकी रगें सूख गई है तो उसमें इंजेक्शन लगाइए, जाएगा अंदर, न ग्लूकोज जाएगा, न उसके अंदर खून जाएगा। खून चढ़ाते रहिए, आला किस्म का खून चढ़ाते रहिए। जब वो रग सूख गई है, उसमें कुछ है ही नहीं है, तो आप उसमें ग्लूकोज चढ़ाइए, खून चढ़ाइए, कुछ अंदर जाने वाला, बस ऐसे ही समझ लीजिए। जो ईमान बर्बाद करके दुनिया से गया है, तो एक कुरान नहीं 50 कुरान पहुंचाइए, पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन अगर रसूल पाक की मोहब्बत लेकर के दुनिया से गया है तो सब छोड़ करके चले जाए, मगर आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे, ता हस्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह के। लहद में इश्क़ रुखे शहकदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। इसलिए मेरे भाइयों, आप इस जिंदगी के लिए मत मरो, उस जिंदगी के लिए मरो कि जहां मरना नहीं है बल्कि हमेशा के लिए रहना है। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। इसलिए आप दुनिया में रहें तो बिल्कुल टीटीएस बन करके रहें, यही नबी का सच्चा वफादार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान फिदा करने वाला जज्बा लेकर के दुनिया में रहें, नबी की मोहब्बत दिल में रखें, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत का जाम पिलाएं, कसरत से दरूद पाक पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। आला हजरत से किसी ने जब पूछा नबी की मोहब्बत कैसे बढ़ेगी, आला हजरत फरमाते हैं 3 चीजों से ज्यादा कसरत के साथ कुरान शरीफ की तिलावत करने से, और फिर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने से, और कसरत के साथ नाते पाक सुनने से। ये 3 चीजें अगर आपके अंदर आ गई तो आपके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। परसों से इंशाअल्लाह रमजान शुरू होगा, अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनिए। अब ये वक्त नहीं है कि आप अपने कानों में माइक्रोफोन लगा करके गाना सुनिए, अब ये वक्त है या रसूल अल्लाह ये जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूंगे। अब वक्त ये है कि आप यूं कहें कि देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। अब ये सुनने की जरूरत है कि मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब ये सुनिए, नबी की नात सुनिए, कुरान की तिलावत कीजिए, माहौल पाकीज़ा बनाइए, शराफत से रहिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, उसकी रहमतों को अपने दामन में भरिए। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने अर्ज कर दी। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए और हम सबको दोनों जहान की भलाइयां अता फरमाए। अपने नबी से अपना रिश्ता खूब मजबूत जोड़े रहिए। ये रिश्ता जितना मजबूत होगा उधर से फैजान उतना ही 11,000 वोल्टेज से अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा तो फिर बहुत जोरदार बिजली और रोशनी मिलेगी, और अगर कनेक्शन कट गया तो अंधेरा ही। हाँ, इतना याद रखिए, रूहे कायनात जान है मुस्तफा जाने रहमत, रूहे कायनात मुस्तफा है, जाने कायनात मुस्तफा है, असले कायनात मुस्तफा है। वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो जान है, वो जहान की जान है तो हाँ याद
याद रखिएगा, ये जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, बक बक, ये भी मेरे नबी की रहमत ही का हिस्सा है, मेरे नबी की रहमत ही का हिस्सा है। वरना आदमी देख लीजिए, माँ बाप बेटे से कितनी मोहब्बत करते हैं, अभी आपने सुना शेर के जरिया। लेकिन आप ये भी तो देखते होंगे कि अगर बेटे की शादी हो गई और उसने 4 साल तक अगर अपने माँ बाप को खर्च देना बंद कर दिया, तो वही माँ बाप जो कल तक मोहल्ले में कहते थे मेरा लड़का बड़ा जीनियस है, बड़ा ज़हीन है, बहुत अच्छा, बड़ा मेहनती, बड़ा शरीफ, मुझको बहुत मानता है, वही माँ बाप 4 साल के बाद अपनी जबान बदल देते हैं और कहते हैं क्या बताएं, जब से शादी हुई है तब से तो ये अपनी ससुराल का गुलाम हो गया है, सारी कमाई उधर ही दे रहा, हमको पूछता तक नहीं है, बिगड़ गया है। 4 साल में जबान बदल जाती है। कल तक मोहब्बतों का दरवाजा खुला रहता था और आज मोहल्ले में गीबत का और उसकी बुराई का दरवाजा खुल गया। मेरे भाइयों, लेकिन आप जरा गौर कीजिए, वो रब्बे कदीर जो आपको पैदा करने के बाद से लेकर के अब तक रिस्क दे रहा है, रोजाना उसकी नाफरमानी करते हैं, मगर वो अपनी रहमत का दरवाजा बंद नहीं करता है। क्यों नहीं बंद करता? इसलिए कि कुरान में उसका ऐलान आ चुका है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे महबूब, जब तक तू जलवागर रहेगा मैं तेरी उम्मत को अज़ाब आम नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि अगर दुनिया के लोग रिस्क पा रहे हैं तो मुस्तफा का सदका खा रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बरती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आदमी जिसकी खाता है उसकी, हम नबी की खाते हैं तो नबी की गाते हैं, और जो लोग नबी की खा करके किसी और की गाते हैं उनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, बड़े बेहया खाने। हाँ, तो ऐसे गुर्राने वाले बहुत हैं, लेकिन हाथी जाता है, कुत्ता भूखता है और हाथी अपना रास्ता तय। हाँ, किसी कमेंट करने वाले ने कमेंट किया था व्हाट्सएप पे, मैंने उसको पढ़ा था। अब बात उसकी शरई एतबार से कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन कुछ बात जरूर समझ में आ रही है। एक शख्स ने लिखा कि आखिर जब हाथी जाता है तो कुत्ता भूखता क्यों है, उसकी वजह क्या है? तो उसमें उसने लिखा था, बात यह है कि जब हाथी कहीं जाता है तो रास्ते पर लोग अपनी दुकानों से निकल करके आते हैं, तो कोई उसको टीका लगा देता है, कोई उसको कुछ खिलाने के लिए दे देता है, खाने के लिए दे देता है, कोई उसके सामने कुछ पेश करता है। लेकिन जब कुत्ता किसी के दरवाजे पर तो कुत्ते को देख करके लोग उसको भगाते हैं और हाथी को देख करके लोग उसकी ताजीम करते हैं। तो वो इसलिए भूखता है कि इसकी ताजीम क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुत्तों की तरह भूखते हैं और वो भूख भूख करके मर जाएंगे। तेरे जिक्र को कोई कभी घटा वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम। मुस्तफा जाने रहमत दिला खो सलाम, शमाए बज़ मेरी गायत दिला खो सलाम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, मौदारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत देना, दान दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा, दान दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत
پہ لاکھوں سلام، شمع بز میری ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش میرے شر میں جب ان کی آمد ہو، کاش میرے شر میں جب ان کی آمد ہو، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والد الکرام اجمعین۔ یا اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرما، جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے قبول فرما، اگر اس میں کسی طرح کی کوئی خامی اور غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما۔ سب تیرے محبوب رسول پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی طرف سے نظر ہے شرف قبولیت عطا فرما، جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کو ان کا ثواب عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اہل بیت عظام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہاء، ائمہ محدثین و مستنبطین کو ان کا ثواب عطا فرما، جملہ مجددین، جملہ صالحین، جملہ مصلحین، جملہ دعاء، جملہ مبلغین کو ان کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً ان سب کا ثواب حساب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا سالار مسعود غازی، حضور سیدنا مخدوم پاک چوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما۔ یا اللہ سلسلہ بسلسلہ ان سب کا ثواب حساب، سلسلہ بسلسلہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جملہ خلفاء تلامذہ مشائخ کو عطا فرما، خصوصاً سرکار مفتی اعظم ہند حجت الاسلام حضور صدر الفاضل مبلغ اسلام شیخ شیل سنت ملک العلماء محدث اعظم صدر الشریعہ حضور حافظ ملت مجاہد ملت شعیب الاولیاء مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ مرشد اجازت حضور فقیہ ملت جملہ علماء صلحاء کابرین، اس شہر کے جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے سب کو ان کا ثواب عطا فرما، خصوصاً محترمہ خیر النساء مرحومہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اشارے ثواب کے اس محفل کو سجایا گیا، مولا اپنے کرم سے انہیں کروٹ کروٹ سکون و چین عطا فرما۔ یا اللہ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرما، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، ان کے کفن کو جنتی لباس بنا، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، رخ مصطفیٰ کی برکت سے ان کی قبر کو نور علی نور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس شہر کی حفاظت فرما، جتنے اہل ایمان ہیں سب کی حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما، خصوصاً کورونا کی بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، مولا اپنے کرم سے پوری دنیا سے دہشت گردی اور آتنکواد کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جو ظلم کر رہے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا اور ہم مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری عیدگاہوں کی، درسگاہوں کی، درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، مولا اپنے کرم سے ہمارے ملک کو خوشحالی عطا فرما، کساد بازاری کو دور فرما، تجارت میں فروغ عطا فرما۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے کرم خاص سے ہم سب کی حفاظت فرما، رسول پاک کی سچی پکی محبت عطا فرما، ان پر مر مٹنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما، آنے والے رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، ماں باپ کی خدمت کا ہم سب کو طریقہ عطا فرما، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بلاؤں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے، آفتوں کو دور فرما دے، یا اللہ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، مولا اپنے کرم سے اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اور جو دشمنان ملک میں افراتفری پھیلا رہے مولا ان کو تو غائب و خاسر فرما، انہیں تو کیفر کردار تک پہنچا، انہیں نیست و نابود فرما اور ملک کو خوشحالی عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا اپنے کرم سے ان کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرما، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کا سچا پکا شہدائی بنا، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر رضا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والکرام اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔